یہ جب ہم پچھلے سال اس وقت جہاں بیٹھے تھے تو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس معیشت کا جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے، جو سمت ہے، اور اس وقت بھی معاشی استحکام کی بات ہو رہی تھی، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے اور اپنا سفر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ جو چیزیں ہم نے اکنامک سروے کے وقت بات کر لی میں اس کا نہیں جاؤں گا جی، کیونکہ وہ تو ایک آلریڈی بات ہو چکی ہے، اور چونکہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بجٹ کے وقت بجٹ کی بات کریں گے، تو اس بجٹ میں جو ہم نے وہ ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی تھی، اس میں خاص طور پہ اس دفعہ وی ہیو میڈ اے سگنیفیکنٹ پروگریس، اور اس میں خاص جو چیزیں ہیں، آپ نے بجٹ پڑھا، آپ نے بجٹ سپیچ سنی، آپ میں سے کچھ جو ساتھی ہیں وہ ٹیکنیکل بریفنگ کے لیے بھی گئے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ لیکن اس کے جو مین تھیمز ہیں اس بجٹ کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، اور آپ سب کا یہی سوال رہا ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہے، انیبلنگ فیکٹرز کیا ہے۔ تو اس بجٹ میں ہم نے بھرپور کوشش کی ہے ان سارے ایریاز کو اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں لانے کے لیے۔ تو ٹیکسیشن کے سلسلے میں جو ایڈوانس ٹیکس ختم کیا گیا، دوسرا جو ہے سپر ٹیکس، اور سپر ٹیکس میں پھر واضح کرتا چلوں کہ ہم نے سپر ٹیکس کی پہلی سلیبز کی بات کی، اور پھر ہم نے کہا کہ جو 50 کروڑ سے زیادہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ہم 10 سے اس کو 8% پہ لے کے جا رہے ہیں، وچ از اگین اے ویری میننگ فل ڈائریکشن آف ٹریول، اور اس کو بہت سراہا بھی گیا ہے۔ لیکن جب میں کل پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے خاص طور پہ ہدایت کی کہ سب ایکسپورٹرز کے لیے سپر ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ میں نے اس کا ذکر کیا، اور ہم انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے ان ٹرمز آف دا وائنڈنگ اپ اسپیچ، انشاءاللہ ہم اس میں اس کو انکلوڈ کریں گے۔ لیکن دیکھیں، یہ ٹیکسیشن کا صرف معاملہ نہیں ہے، اس میں فنانسنگ کا بھی معاملہ ہے۔ تو اس میں پہلے یہ ری فنانس اسکیم ایک چل رہی ہے، اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، جس کے لیے 70 ارب روپے کی 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے اس بجٹ کے دوران، تاکہ یہ جو فنانسنگ ہے ریمینز اویلیبل ٹو دا ایکسپورٹرز آف پاکستان ایٹ 4.5%، کیونکہ بات ہے کہ پالیسی ریٹ انفلیشن، لیکن وہ 4.5% پہ میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ خاص طور پہ بات کی، اور ہم بہت مشکور ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کے، اور جنہوں نے آگے پھر بینکوں سے بات کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے کہ 4.5% پہ یہ فنانسنگ ول بی اویلیبل، وچ ایز یو نو از ان ٹریلینس۔ اچھا، اب آگے آ جائیے جی، ٹیرف کا جو ہم نے سیکنڈ ایئر ہے اس پہ ہم بتدریج اس پہ قائم ہیں، ان ٹرمز آف برنگنگ دا کاسٹ ڈاؤن ان ٹرمز آف انٹرمیڈیٹ گڈس اینڈ دا را مٹیریلز۔ تو یہ بھی وہ اقدام ہے کہ ہم ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کو کیسے بڑھا سکیں۔ اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ ہمارا اوبیسلی فوکس رہتا ہے آن دا گڈس، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، کہ ہم نے جو گڈس والا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے کیسے نیچے لانا ہے، بٹ دا سروسز آر بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ ایز وی گو فارورڈ۔ اس میں خاص طور پہ جو IT سروسز ہیں، اور ان کا جو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تقریباً $4.5 بلین ہٹ کرے گی۔ سو اوور آل گڈس اینڈ سروسز ایکسپورٹ کا اگلے سال ڈیلٹا بہت اچھا ہے، اور اسی وجہ سے جو IT انڈسٹری کی فری لانسز کی پاشا کے تھرو جو ساری ڈسکشن آئی کہ جو 0.25% FTR ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اس کا ہم نے کل اس کا اعلان کیا ہے اور پارلیمنٹ میں وہ تجویز رکھی ہے۔
دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ از اوور آل انڈسٹری، جس میں ساری یہ چیزیں اس میں شامل ہیں، خاص طور پہ جو سپر ٹیکس کے بارے میں ہیں. تیسری چیز جو ہے، اور پچھلے سال میں پھر ڈائریکشن اور ٹریول کی بات کرتا ہوں، ہم نے ایک کوشش کی، اور کوشش ہم نے یہ کی کہ سیلریڈ کلاس کے جو سب سے لوسٹ سیگمنٹس ہیں ہم اس میں ریلیف دیں. تو 5% سے ہم 1% پہ لے کر گئے، 15% سے ہم 13% پہ لے کر گئے. بٹ ریالٹی از کہ جو اس سے اوپر سلیبس تھے، اور خاص طور پہ اس کے بعد جو سرچارج کا بھی ایلیمنٹ تھا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اس پہ بھی آپ سب جو بھائی بہن یہاں موجود ہیں، آپ سے بھی ابھی فیڈ بیک آ جائے گا. بٹ فرام واٹ آئی ہرڈ اینڈ واٹ وی ہیو ہرڈ اوور نائٹ، دس ہیز بین ریسیوڈ ویری ویل. اس کے علاوہ جی جو کنسٹرکشن ہے، کیونکہ یہ سارا جو ہمارا ڈسکشن ہے، اور اسی وجہ سے جو مختلف چیمبرز ہیں، میں بلال کیانی صاحب کو اگر آپ جب ہم Q&A میں جائیں گے، کیونکہ وہ آج صبح چیمبرز کے ساتھ بھی بات کرتے رہے ہیں، لیکن وہ چیمبرز کی طرف سے آلریڈی ان کی اناؤنسمنٹس آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں، ویئر اٹس بین ویل ریسیوڈ. تو اگین اگر یہ پرو بزنس پرو گروتھ کی طرف ہم نے یہ بجٹ کو لے کر جانا تھا، تو کنسٹرکشن آبویسلی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اور اس میں جو ہم ٹرانزیکشن ٹیکسز نیچے لے کر آئے ہیں، وہ آپ آلریڈی اس کے بارے میں دیکھ چکے ہیں، اور اس کے ریٹس جو ہیں ہم نے بجٹ میں اناؤنس کر دیے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے 2-3 چیزوں کے بارے میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایگریکلچر کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، زراعت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے اور فائنینسنگ پہ میں تھوڑی دیر پہلے رہوں گا، یہ تقریباً 15% بڑھی ہے ایئر آن ایئر، اور یہ 2 ٹریلین سے کراس کر گئی ہے جو اوور آل ایگریکلچر فائنینسنگ ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو اس فسکل ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کو زرخیزی اسکیم ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں بار بار اپنے پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ضرور ایک رکھتا ہوں نظریہ کہ یہ آڑتی کیوں اوپر گئے، اور کیوں ان کی جو پکڑ ہے آن دا ایگریکلچر سیکٹر، خاص طور پہ چھوٹے کسانوں پہ، بیکاز دا بینکس ہیو ناٹ بین اسٹیپنگ اپ. تو یہ جو زرخیزی اسکیم ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اٹس آل ڈیجیٹل، مور امپورٹنٹلی اس کولیٹرل فری چھوٹے کسانوں کے لیے. کسی کو فردیں رکھنے کے لیے، کسی کو اپنا گھر گروی رکھنے کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا. سو یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے چھوٹے کسانوں کے لیے، اینڈ اٹس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر کی ایگریکلچر لون ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو یوتھ ہے، اس کا پورا جو حجم ہے وہ 262 ارب روپے ہے. سو 262 بلین روپیز. اس میں سے 125 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں زراعت کے لیے. اگین bringing it back into the financing part, because that has been one of the choking points for us. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، سیڈ کو ٹھیک کرنا ہے، ییلڈز کو ٹھیک کرنا ہے، اس پہ تو جو ریگولیٹری اتھارٹیز بن رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ جو جتنی ڈیوٹیز ہیں ایگریکلچر، اور جو ہم اکوپمنٹ منگواتے ہیں، کمبائنڈ ہارویسٹرز آتے ہیں، اس میں ٹریکٹرز آتے ہیں، سینٹریفیوگل پمپس ہیں، یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ویلیو ایڈڈ مشینری کی ضرورت ہے، جو یہاں نہیں بن رہی ہیں، اور ہم چین سے یا باقی اور ممالک سے ہم یہ لا سکتے ہیں، which will help us actually increasing the yield. ان سب چیزوں پہ کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے، صفر کر دیا گیا ہے. تو میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جو خاص طور پہ زراعت کے بارے میں کہ اس پہ بڑا فوکس ہے، اینڈ دس از جو میں نے کل بجٹ اسپیچ میں بھی کہا کہ دس از ون آف کی ٹینٹس آف گروتھ ایز وی موو فارورڈ. اب اس میں آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا ٹیکسیشن کے معاملہ میں، کہ اس میں ڈیپننگ کا بھی معاملہ ہے اور براڈننگ کا بھی معاملہ ہے. اب ڈیپننگ کے لیے
میں نے اس دن بھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور باقی ساری چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور میں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس سے ایڈیشنل محصولات اور ریونیوز مل رہے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ ان ڈیزائن. What is in design is what I presented yesterday in the parliament, which is the new tax operating model. اور اس پہ میں نے کل اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے ان دا بجٹ اسپیچ، لیکن اگر اس میں ابھی بھی کچھ ابہام ہے تو جو آپ کے جب سوالات ہوں گے تو میں چیئرمین ایف بی آر اور فائنانس سیکرٹری صاحب کو درخواست کروں گا کہ یہ اس کو فردر بیان کریں. اٹس ویری سمپل. ہم اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اے آئی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہیومن انٹرونشن کو کم کر رہے ہیں. جو ہم نے کسٹمز میں فیس لیس کیا اسی کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں لانا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لائیں گے.